کہ ہمیں کتنا کم علم ہے سیدہ کے بارے میں کہ ہم سیدہ کو کس ترازو میں رکھ کر جناب سیدہ کی روح مطہرہ کو تولیں. اگر یہ جملہ ہے تو گستاخانہ، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. میں ایک جملہ کہتا ہوں جناب امیر کا خصال صدوق میں شیخ صدوق نے نقل کیا. 6 چیزیں ایسی ہیں جو کوئی شخص اپنی زندگی میں انجام دے، ادھر آنکھ بند ہوئی اور ادھر خداوند تبارک و تعالیٰ ثواب دینے لگے. غسل، کفن، دفن، قبر کی پہلی رات، منکر نکیر. ادھر آنکھ بند ہوئی، ادھر آپ کو ثواب ملنے لگے گا. پہلی چیز ہے ولد صالح، وہ نیک اولاد کے جس کو چھوڑ کے جائے اور وہ انسان کے لیے استغفار کرے. آخری چیز ہے ان 6 میں کی 6ٹھی چیز ہے سنت حسنۃ تؤخذ بها بعدہ. انسان کو ایسی رسم و رواج ڈال کے چلا جائے اس کے جانے کے بعد اس رسم و رواج کو لوگ اس پر عمل کرنے لگیں تو اس کو ثواب ملے گا اور آپ کو بھی. آپ کے خاندان میں رسم و رواج ڈال دی کسی نے، بھائی کسی کے گھر میں شادی ہو تو خاندان والے جائیں کہ کوئی مشکل ہے، پرابلم ہے، بتائیے گا. اچھا ہال میں یہ آ جائیں گے اور دلہن کی رخصتی یہ اور گاڑی یہ اور کھانا، وہ تمام کے تمام جو سلسلے ہوتے ہیں، تو یہ کسی نے ڈال دیا آپ کے خاندان میں رسم و ریت، تو ثواب اس کو ملتا رہے گا، چاہے خوشی کا موقع ہو چاہے غم کا. مجلس کے سلسلے میں سنت پڑ گئی، آپ کسی سے بھی کہہ دیں کہ چاندنی اٹھا دیجئے، آپ کو برا نہیں لگے گا. آپ یہ کر دیجئے تو یہ ریت ڈل گئی. کس نے ڈالی اس کو ثواب مل رہا ہے، ہم اور آپ نہیں جانتے. صحیح ہے. اچھا ایک ریت ڈلی ہے آپ کے یہاں سبیل لگانے کی، یہ کہاں سے آئی؟ پہلی سبیل کس نے لگائی؟ کسی کو نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا. سبیل یعنی مشروبات پلانے کی سبیل. کھانا تو پتا ہے کہ سب سے پہلے جناب سید ساجدین علیہ السلام نے آغاز کیا. یہ کس نے لگائی کسی کو نہیں پتا، اس کو ثواب مل رہا ہے. لیکن یہ جو سبیلوں کا خالق ہے کسی کو نہیں پتا. لیکن سبیلوں کے خالق کا جو خالق ہے وہ کون ہے؟ اب ایک مصیبت ہے مانا آپ نے خلقت تو کیسے خلقت خدا، یہ ایک ادیبانہ گفتگو ہے، یہ خطیبانہ، یہ کلام کا درس نہیں ہو رہا کہ آپ کے خالق آپ نے کیسے کہہ دیا. سبیلوں کو بنانے والے کا بنانے والا کون ہے؟ ابو الفضل عباس. کتنی سبیلیں لگ رہی ہیں 1200 سال سے، 1000 سال سے، 800 سال کی تاریخ بر صغیر کی ہے. کتنے لوگ پانی پی رہے ہیں. تو مولانا دیکھیے 1 ارب لوگ پانی پی چکے ہیں، ان کو کتنا ثواب ملے گا؟ مولا کے نام کو یہ ثواب جائے گا؟ نہیں سرکار، 1 ارب کی بات نہیں ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو پانی پیے امام حسین کے نام پر، امام حسین کے قاتل پر لعنت کرے، مولا کی پیاس کو یاد کرے. سبیل کا کانسیپٹ. تو امام صادق فرمایا ہر گھونٹ کے بدلے میں خدا ہر گھونٹ کے بدلے 4 لاکھ تحفے عطا کرے گا. 1 گلاس میں کتنے گھونٹ ہوتے ہیں؟ ہر گھونٹ میں 4 لاکھ تحفے. ایک سبیل پر 1000 آدمیوں نے پانی پیا تو کتنا حساب ہو گیا. سرکار آپ ابو الفضل عباس کو جو اجر جا رہا ہے اس کا حساب نہیں کر سکتے تو اہل بیت کا کہاں سے آپ حساب کریں گے؟ یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا مجھے خود افسوس ہو رہا ہے. کس حوالے سے افسوس ہو رہا ہے؟ مرحوم علامہ امین ایک جملہ کہتے تھے قیامت کے دن میں ان لوگوں سے حساب لوں گا اور شکایت کروں گا خدا سے اور جناب امیر سے کہ علامہ امینی کہتے تھے ان کی اوقاتی حیثیتی، میں اپنے بارے میں نہیں کہہ رہا، ان کا جملہ، ہم بزرگوں کی نقل اتارتے ہیں، ہمارے پاس اپنا تو کچھ ہے نہیں. تو کہا کہ کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہ جس علی بن ابی طالب کی تعلیمات اتنی عظیم الشان تھی، ان لوگوں نے مجھے روک دیا اور مجھے غدیر کو ثابت کرنا پڑا. اگر غدیر طے شدہ ہو جاتی اور غدیر کے رستے میں رکاوٹیں نہیں ڈالی جاتی اور غدیر پر ظالموں کی ظلم کی گرد نہ پڑتی تو میں کچھ اور بات کرتا. اب یہ میرا جملہ ہے، میں دعا کمیر کی شرح لکھتا، میں جناب امیر کی نہج البلاغہ کی شرح لکھتا، میں مولا کائنات کی بارے میں جو آیات آئی ہیں ان پر سے پردہ اٹھاتا. میں غدیر کی سند اور غدیر کی حدیث کے الفاظ کو درست کرنے میں پوری زندگی لگ گئی. 30 سال 25 سال لگ گئے اور اس کے بعد میں نے کتاب لکھی. تو سرکار اب میں بتاؤں، اب ہماری جو سب سے پہلی کوشش ہوتی ہے نا وہ یہ کہ اہل بیت امام مسجد کی طرح نہیں ہے، اہل بیت مراجع کی طرح نہیں ہے. حسین زمان کا تصور غلط ہے، آج کا عباس غلط ہے. یعنی اہل بیت کو ساری زندگی اسی میں لگ گئی سرکار کہ اہل بیت کو اٹھا کر
امیر المومنین نے فرمایا انزلوہم احسن منازل القرآن، اہل بیت کو قرآن کی خوبصورت ترین منزلوں پر رکھو. لہٰذا مولانا یہ آپ کیوں کہتے ہیں کہ اہل بیت ایسے؟ سرکار میں نہیں کہہ رہا، جناب امیر فرما رہے ہیں کہ ان کو اٹھاؤ بشریت کے مرحلے سے وہاں پر رکھو کہ جہاں قرآن نے رکھا. لہٰذا یہ تغدو ہے. تو اب کیا کیا جائے؟ جب بچہ پوچھے گا مولانا بہرحال دیکھیے یزید کے بہرحال یہ اچھا کام تھا، فلاں جگہ جا کے انہوں نے 200 گز کی مسجد بنائی تھی. سرکار اٹھک بیٹھک کرنے کی جگہ جمنازیم بھی ہوتی ہے. آپ یہی نہیں سمجھ پا رہے کہ محبت اہل بیت بنیاد کیا ہے. اور یہ نصیریت کی ترویج ہو رہی ہے، نصیریت کی ترویج ہو رہی ہے. سرکار حضور پہلے سمجھ لیجیے نصیریت کیا ہے. کہیں پر غلو کے ڈھنڈورے پیٹے جا رہے ہیں، کہیں پر تقصیر کا نعرہ لگایا جا رہا ہے. لگتا ہے کہ ہمارے نہ 14 معصومین تھے، نہ کچھ بتایا، نہ سکھایا، نہ سمجھایا. غلو اور تقصیر جب سمجھ میں آئے گی، جب جا کر فضائل کو نہج البلاغہ سے لیں گے، زیادہ جامع کبیرہ سے لیں گے. مرحلہ کس مقام پر ہے؟ لہٰذا میں بار بار تو یہ ساری کوشش ہو جاتی ہے. میں اپنی ذاتی رائے کے اندر اگر بات کروں کہ یہی اسی بات کو بتانے میں 1 گھنٹہ عشرہ خمسہ گزر جاتا ہے کہ بھائی اہل بیت کو کم از کم ویسا سمجھ دیجئے کہ جیسا رسول خدا بتا کر گئے. یہ کرنا چاہیے تھا، یہ ہونا چاہیے تھا. اس طرح سے بات ہوتی. زیارت عاشورہ کو، زیارت جامع کبیرہ کو جس کی طرف چاہیں موم کی ناک ہو گئی کہ موڑ لیا. خوب توجہ کیجیے گا اس مقام کے اوپر. تمام کی تمام چیزیں جو احادیث پیغمبر میں آئی ہیں، احادیث رسالت مآب میں آئی ہیں، احادیث ائمہ معصومین میں آئی ہیں، جس کو سمجھنا ہے امامت. خدا نے ائمہ نے آپ کو ہم مولویوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا ہے. معرفت امامت کے سلسلے میں 10ویں امام آپ کو زیارت جامع کبیرہ دے کر گئے ہیں. امام باقر آپ کو زیارت عاشورہ دے کر گئے ہیں. ائمہ نے آپ کو تعلیمات سکھائی ہیں. پڑھیے ترجمہ، پڑھیے ترجمہ، دیکھیے آپ کے دل و دماغ میں کیا آتا ہے. زیارت آل یاسین آپ کے سامنے ہے. تمام کی تمام چیزیں خود سے پڑھنا سیکھیے تاکہ کوئی بھی مولانا آپ کی آنکھوں میں دھول نہ جھونک سکے. اگر کوئی یہ کہے کہ امام حسین یہ نہیں کر سکتے، زیارت عاشورہ آپ کو رٹی ہوئی ہو، کیا نہیں کر سکتے میاں امام حسین کے صدقے میں ہمارے قدم پل صراط پر جمے رہیں گے، کیا نہیں کر سکتے صدقے میں. ابھی شفاعت امام حسین کی بات نہیں ہو رہی، لہٰذا میں پھر دور چلا گیا. دوبارہ آئیے موضوع کے اوپر، بہت معذرت چاہتا ہوں. تو امام نے فرمایا کہ ہم اہل بیت کا کسی سے مقایسہ اور موازنہ نہیں کیا جا سکتا. ان اہل بیت کے درمیان جو الگ سے چھٹے امام بتا رہے المجہولۃ قدرا، یعنی تم اپنے خاندان کی، گھر کی، اپنے دور کی کسی متقی ترین خاتون سے مقابلے کا سوچنا بھی مت. ہم اہل بیت میں سیدہ کی شخصیت یہ ہے کہ اتنی نمایاں ہے کہ ہم الگ سے ایک حدیث کے ذریعے بیان کر رہے ہیں المجہولۃ قدرا، کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ منزلت کیا ہے. لہٰذا اور یہ جو مجلسیں ہیں ساری، محبت اہل بیت بڑھنی چاہیے. محبت اہل بیت بڑھے گی تو کیا ہوگا؟ محبت اہل بیت بڑھے گی تو یہ ہوگا کہ اگر ائمہ، خوب توجہ کیجئے، جس چیز کے بارے میں امام کی روایت ہے، تاکید فرما رہے امام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، تمام کی تمام چیزیں اس کو مضبوط ہونا چاہیے، پختہ، مستحکم اور محکم ہونا چاہیے. اب اگر راوی کا امام سے اپنا رسول اللہ میرے ساتھ یہ مشکل ہے، میں پورا واقعہ نہیں بتاؤں گا، وقت نہیں ہے اتنا کہ میں پورا واقعہ بتا سکوں. تو امام کہتے کو فق باللہ واخلص الولا وتوجہ حیث شئت. اپنا رسول اللہ 10ویں امام، میں صحرا میں جاتا ہوں، دریا میں، سمندر میں ادھر ادھر گھومتا رہتا ہوں، کاروباری انسان ہوں. ڈر لگتا ہے کبھی شیر، وحشی، ریچھ، درندہ، بھیڑیا آ کر چیخ پھاڑ کے مجھے کھانا لے، تو آپ کچھ کیجئے. ڈر لگتا ہے سمندر ہے، کبھی طوفان آئے، دریا. 10ویں امام نے فرمایا صرف باللہ، اللہ پر پورا بھروسہ رکھو. بات ختم ہو گئی. اللہ میاں تو آ گیا، اب کیا؟ نہیں، وہ اخلص الولا، اپنی ولایت کو خالص کرو. 2 جز ہیں بندگی کے، توکل رہے خدا پر، ولایت رہے خالص. اور یہ میں انشاءاللہ کل اگر وقت ملا تو روایت کے ذریعے میں یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ جب اہل بیت نے دیکھا کہ کوئی صاحب بڑا اللہ میاں کر رہے ہیں، تو بتایا کہ ہم ہیں ادھر میاں، اس کے وجود کی دلیل. اور جب اہل بیت نے دیکھا کہ کوئی صاحب بہت زیادہ مولا علی کا، دیکھو ہم اس کی دلیل ہیں یہاں پر. یعنی دونوں صورتوں میں اہل بیت نے جب لوگوں کی نگاہوں سے خدا اوجھل ہو رہا تھا تو اپنے ذریعے خدا کو ثابت کروایا، اور جب اہل بیت اوجھل ہو رہے تھے تو خدا کے ذریعے اپنے آپ کو ثابت کروایا. لہٰذا فق باللہ
وَأَخْلِصِ الْوِلَا، خالص رکھو بلا کو، خدا پر بھروسہ رکھو، ولایت کو خالص رکھو، وَتَوَجُّهْ حَيْثُ شِئْتَ، کہ جہاں جانا ہے جاؤ. محمد وآل محمد صلوات. اچھا حدیث کیا رسالت میں آپ کی؟ اثبتکم علی الصراط یوم القیامہ، تم میں سب سے زیادہ ثابت قدم پل صراط پر کون رہے گا قیامت میں؟ کون رہے گا؟ دیکھیں یہ تو وہی بتائے گا جو پل صراط کو دنیا میں دیکھ چکا، اور یہ 14 ہی ہیں. اثبتکم علی الصراط یوم القیامہ، تم میں سب سے زیادہ پل صراط پر ثابت قدم وہ رہے گا اشدکم حبا لنا اہل البیت، جو ہم اہل بیت سے جتنی شدت کے ساتھ محبت کرے گا. یہ شدت محبت اہل بیت عالم قیامت میں پل صراط پر تمہارے قدموں کو استواری عطا کرے گی. یعنی اس دنیا میں جو چیز محبت اہل بیت کے عنوان سے ہے، اس دنیا میں پل صراط پر قدموں کو جمائے گی. تو آپ مجھے بتائیے کہ ذمہ داری ہے نا ممبر کی. بالکل مولانا دیکھیے بے عملی ہے، سب کچھ ہے، بالکل ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں عمل کی بات ہونی چاہیے، بالکل عمل کی بات ہونی چاہیے. اور یہ بتا دوں جتنا بھی عمل ہمارے اور آپ کے درمیان ہے نا، اسی فرض ادا کے صدقے میں ہے. ہمارے پاس مشکل یہ ہے، جو نوجوان باز آتے ہیں نا، ہمارے پاس کوئی سیمولیٹر نہیں ہے کہ ہم بٹن دبائیں، ٹائم مشین میں جا کے پیچھے جائیں کہ دیکھیے صاحب یہ ہے 800 سال پہلے تغلق کا زمانہ، لودھی کا زمانہ، ابراہیم شیر سوری کا زمانہ، اور یہ آزاداری نہیں ہو رہی ہے اس وقت مغلیہ ہندوستان میں، اور ہم اسی کو سیمولیٹر کے ذریعے لے کر آئیں 2023 تک آزاداری نہیں، تو سماج ایسا تھا. اب آزاداری ہو رہی ہے تو ایسا ہے، کوئی سافٹ ویئر ایسا ہے نہیں، ہم بنا بھی نہیں سکتے، شاید بن جائے، ورنہ تو پتہ لگتا، ہماری سمجھ میں آتا کہ اس آزاداری کے وجود نے ہمارے ذہن کو کیا بالیدگی عطا کی ہے. یعنی عجیب سلسلہ ہے یہ. تو ایک درود بھیجے محمد علیہ محمد. تو قدرن کہ قدر منزلت مجہول ہے، نہیں سمجھ سکتا کوئی. تو یہ تو ہر امام کے ساتھ ہے. ابو الفضل عباس کو آپ نہیں سمجھ سکتے، آپ سلمان فارسی میں نے اصل ایک متقی پاک و پاکیزہ عام ہم میں سے کوئی بھی ہو، آپ میں سے اگر 12ویں امام کا ایک خط آ جائے کہ فلاں صاحب جو آپ میں بیٹھے ہیں، ہم اس کے عقیدے کو عمل کو بالکل ہم تصدیق کرتے ہیں، تو میں آپ کو بھی نہیں سمجھ سکتا. امامت تو اپنی جگہ پر پھر خود ہے اس کی جگہ. تو جناب سیدہ کے اندر خصوصیت کوئی ایسی ہونی چاہیے کہ معصومین نے جناب سیدہ کا ذکر بڑے خاص انداز سے کیا ہے. جب راوی نے کہا میں نے آپ کے نانا رسول خدا جناب امیر اور حضرت مجتبیٰ سید الشہداء امام سجاد امام باقر اور چھٹے امام جعفر صادق آپ کی طرف سے بھی طواف کیا، اور امام نے کہا بہت اچھا کیا. فرمائے راوی نے کہا کہ میں نے ایک طواف آپ کی والدہ گرامی جدہ محترمہ جناب سیدہ کی نیابت میں بھی کیا. تو امام نے فرمایا افضل ترین طواف تھا. یہ روایت ہے، میں کوئی مسئلہ شرعی بیان نہیں کر رہا. افضل ترین ہے. تو یہ چیزیں انسان سٹ پڑا جاتا ہے کہ مثلا ہے کہ کہاں جا کر سمجھیں ہم اس. تو لہٰذا جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ میں آپ کے جہل کو مزید جہل بڑھاؤں، کیونکہ ہر جگہ پر علم کا دعویٰ کرنا اچھی چیز نہیں ہے. بعض جگہ پر معرفت کے ساتھ جہل کا اعتراف فضیلت ہے. تو اب میں یہ بات میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور دیکھیں انشاءاللہ منتقل کر سکا تو، اور اب میرے بھی جہل کا اعتراف ہو جائے اور آپ کا بھی جہل بڑھے، کیونکہ خداوند تبارک و تعالیٰ معصومین کی بارگاہ میں رب زدنی فی کا تحیراً جتنی حیرت بڑھتی جائے خدا کی ذات کے بارے میں، سمجھ لیجیے معرفت بڑھ رہی ہے. ہر جگہ علم اور وجود کا احاطہ کر لینا فضیلت نہیں ہے. اگر کوئی دعویٰ کرے تو اپنی حماقت کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں احاطہ کر چکا ہوں. لہٰذا جناب سیدہ کے بارے میں 2 حدیثیں میں مختصر آپ کو بتاؤں گا، اور پھر گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے.